نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عازمین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فریضہ حج، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو ہماری آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے اور دنیا کے نام و نمود اور اس کی ریا سے اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں بہت اہم رکن ہیں حج بیت اللہ۔ جیسا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اس میں سے اہم رکن ایک اس کا حج بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم بھی آیا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے کوٹ کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور اس حکم کے بعد جو اس کا انکار کرے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا اس کے گھر کا حج کرو۔ ایک ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حج فرض ہو جائے تو جلدی کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری صحت متاثر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس مال و اسباب ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی ظالم اقتدار آڑ آ جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا حج مبرور۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک اور ارشاد ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے اس کی فضیلت کا احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لوہے کو بھٹی لوہار کی اس کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح پے در پے حج اور عمرہ کرنے سے میل کچیل دور ہو جاتے ہیں۔ یہ میل و کچیل گناہوں کے میل و کچیل ہوتے ہیں۔ حج کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، اکابرین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، فاتح مصر ہیں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی ذہین و فتین قسم کی شخصیت ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے فرزند سے یہ واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اول میرے دل میں اسلام کی تعلیم کی طرف رغبت پیدا فرمائی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟
تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کروں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ بات انہوں نے کہی ہوگی تو انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کی جانب بڑھایا ہوگا بیعت کے لیے۔ جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا دست مبارک بیعت کے لیے پیش فرمایا۔ تو جو ہی حضور نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ واپس اٹھا لیا۔ تو حضور نے پوچھا عمرو یہ کیا کرتے ہو؟ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ واپس لیتے ہو؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے حیرت سے کہا تمہاری کیا شرط ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میرے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت سے فرمایا عمرو کیا تمہیں نہیں معلوم اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اسی طرح بے شمار احادیث میں ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حج انتہائی اہمیت کی چیز ہے کہ ماضی میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنے کے لیے اپنی رحمت کے اظہار کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں، اس میں سے ایک حج بیت اللہ بھی ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ سے بڑے اہم اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی۔ یہ اجازت اس معنی میں تھی کہ اہل مکہ نے اہل ایمان کے لیے بین کر دیا تھا، ان کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کچھ ذرا دوسرے قسم کی تھی، وہ انتہائی شجاع اور بہادر ہستی تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جو ہجرت فرمائی ہے تو خاموشی کے ساتھ اور رازدارانہ انداز میں ہجرت ہوئی ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا قصد کیا تھا تو اپنے آپ کو اسلحہ سے مزین کیا اور دار الندوہ میں جہاں پر مکے کے اندر اہل کفر مشورے کیا کرتے تھے وہاں جا کر اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں مدینہ ہجرت کرنے، تو جو اپنی ماں کو غم دینا چاہتا ہو اور جو اپنی بیوی اور بچوں کو بیوہ اور یتیم دیکھنا چاہتا ہو، حدود حرم سے باہر تنیم کے پاس میں 3 دن منتظر رہوں گا، آ کے اپنے ارمان پورے کر لیں۔ لیکن کسی میں حوصلہ نہ ہوا کہ وہاں جا کر حضرت عمر سے پنجہ آزمائی کرتا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عمرے کی اجازت پر مجھے اجازت مرحمت فرما دی۔ لیکن اتنی ہی بات نہیں، بات اہم یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے رخت سفر باندھا اور چلنے کے لیے آپ روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات ایسی کہی جس کے متعلق حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب اور قیمتی ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا اخی اشرکنا فی دعائک فلا تنسنا۔ مفہوم ہوگا حضور کے ارشاد پاک کا کہ اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ اس سے انداز ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے والے یا اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں کی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کا ہی ایک ارشاد ہمیں اور ملتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بستی کا معائنہ کراؤں اور یہ دیکھوں کہ استطاعت کے باوجود کون لوگ حج نہیں کرتے، کہ میں ان پر جزیہ لگا دوں کہ وہ مسلمان نہیں، کہ وہ مسلمان نہیں۔ اتنی زیادہ ناراضگی۔ خود اسی طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ملتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ استطاعت کے باوجود جو لوگ اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتے پھر انہیں اختیار ہے
کہ وہ یہودی ہو کے مریں کہ نصرانی ہو کر۔ ان ساری باتوں سے ہمیں جس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس فرض کی ادائیگی میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بیش قیمتی مواقع ہمارے لیے مہیا فرمائے ہیں کہ ہم اس سے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ جتنی جلدی اٹھا سکیں اتنا ہماری نجات اور ہمارے بخشش کے لیے بہتر ہوگا۔ عام طور پر میرے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ایک بار ادا ہو گیا تو اس ادائیگی کے بعد یہ بار بار حج بیت اللہ کا سفر کیوں کر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات کی کمی ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے اس طرح کے تبصرے آئے دن کانوں میں پڑتے ہیں، لیکن اگر اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہو تو پھر انسان ایسی بات نہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ، اور یہ ابن حبان اور امام بہقی کی روایت ہے، مستند روایت ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 سال جس بندے پر صحت اور عافیت کے ساتھ گزر گئے اور پھر اس نے اللہ کے حرم کا حج نہیں کیا تو وہ محروم قسمت ہے۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سر کے بال بڑھ جاتے تو وہ عمرہ فرما لیتے۔ اس سے بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ جو ہم بات کہہ دیتے ہیں کہ بس ایک ہی بار کا حج فرض ہے، اس کے بعد وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تو فریضہ یقیناً ایک ہی بار اللہ کی، یہ بھی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے ہر سال اگر حج فرض کر دیا ہوتا تو اس کا تو امکان ہی نہیں تھا کہ کوئی بار بار حج کرتا۔ یہ بات واقعہ آ چکی ہے۔ حضور حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطاب فرما رہے تھے اور جب حج کی فرضیت کا آپ نے اعلان فرمایا تو دوران گفتگو ایک صاحب حضور سے آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ حضور یہ حج ہر سال کے لیے فرض ہوگا؟ حضور پر نزول وحی کی کیفیت ہو چکی تھی، آپ نے اپنا چہرہ دوسری جانب گھما لیا، انہوں نے پھر اس طرف سے آ کے وہی سوال دہرایا، حضور نے پھر دوسری جانب اپنا چہرہ انور منتقل فرما لیا، انہوں نے سامنے سے پھر آ کے سوال پوچھا اور حضور پریشان رہے ان کے سوال پر، استفسار پر۔ جب نزول وحی کی کیفیت سے آپ باہر ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ کون صاحب تھے جو بار بار یہ سوال دہرا رہے تھے؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے ممکنات میں سے نہیں تھا کہ تم ہر سال حج کر سکو۔ لہٰذا دین کے معاملے میں جتنی باتیں بتائی جا رہی ہے اس پہ تو عمل کرو، اور جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے سکوت اختیار کیا اور جتنا بتایا گیا اسی پر اکتفا کرو، قناعت کرو۔ اسی طرح اگر حج فرض ہر سال کا ہو جاتا تو مشکل بات تھی، ناممکنات میں سے تھا، کیسے ہوتا؟ تو فرض تو یقیناً ایک ہی بار ہے، لیکن ہمیں یہ بات پر غور کرنا چاہیے کہ حج سے آنے کے بعد جو باقی زندگی اللہ ہمیں دیتا ہے تو کیا ہم اس پر گناہوں کے ردے اپنے اوپر چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے؟ بہت ہی مبارکباد کے قابل ہوں گے وہ حضرات کہ حج بیت اللہ سے آنے کے بعد نہ ان کی نمازیں خراب ہوئی، نہ ان سے کوئی حقوق و لباد کی کوتاہیاں ہوئی، نہ ہی ان سے کوئی ذکر اللہ سے غفلت ہوئی، تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم زمین پر مختلف چیزوں کے اثرات اپنے اوپر پاتے ہیں اور ہم سے غفلت بھی ہوتی ہے، نسیان بھی ہوتا ہے، خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان خطاؤں کو بخشوانے کا اللہ نے ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ عنایت فرمایا ہے اور وہ اللہ کے گھر کا حج ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی توجہ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روح پر مرکوز رکھیں کہ وہاں سے جو جوہر اور جو نورانی شعائیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کو ہم کلیکٹ کر سکیں، ان کو ہم اپنے اندر جذب کر سکیں، اس کے مطابق اپنی سوچ کی تطہیر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا اس کے مثبت اثرات کو ہمارے علم و فہم سے لے کر ہمارے دل اور دماغ تک منتقل فرما دے، اور اگر اس کی کچھ بات نامناسب یا نسیان یا خطا ہم سے سرزد ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے آپ کے بھی ذہن کو محفوظ رکھے اور میری بھی خطاؤں کی معافی کا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا